اچھا جی، سو نیکسٹ ٹاپک ہے اسم الاشارہ. اچھا، اسم اشارہ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم اشارہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں بیسک. ہوں اسم اشارہ دو بیسک طرح کے. دو طرح کے ہوتے ہیں. شاباش. اسم اشارہ للقریب اور اسم اشارہ بعید. بعید. للبعید. ٹھیک ہے، للقریب اور للبعید. للقریب اور للبعید. اچھا، مجھے کوئی گردان سنا دے اسم اشارہ للقریب کی. آس سناؤ ہادا. باجی. سنو سنو. ہاذانی ہاتانی ہاؤلائی. ہاں، ہادا، ہادانی، ہادینی، ہاؤلائی. پھر مونس کے لیے ہاذہ، ہاذینی، ہاتینی، ہاؤلائی. ہاتانی، ہاتین. ٹھیک ہے، ہادینی، ہادینی مذکر کے لیے ہوتا ہے نا. سو مونس پہلے مذکر کے لیے ہو جائے گا ہادا، ہادانی، ہاذا. ہادینی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، مفرد مذکر کے لیے کیا ہو جائے گا ہادا. مثنیٰ کے لیے کیا کیا ہو جائے گا مثنیٰ مذکر کے لیے ہادانی یا پھر ہاذینی. ذہنی. شاباش. ہاذینی. ٹھیک ہے، سو ہادانی ہو جائے گا للرفع اور ہادینی ہو جائے گا للنصب والجر. ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہوگا تو کیا ہوگا ہادانی، اور اگر حالت نصب یا جر میں ہوگا تو ہاذینی. ہادینی. اور پھر جمع کے لیے ہو جاتا ہے ہاؤلائی. سو ہادا ہو گیا للمفرد، للمفرد مذکر. پھر ہادانی یا پھر ہادینی کس کے لیے ہو جائے گا. مثنیٰ کے لیے. یس، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے اور مثنیٰ کے لیے ہادانی اور ہادینی. اور ہادانی کس اعرابی حالت کو شو کرتا ہے ہادانی. للرف کو. ہاذانی وہ للرفع. رف کو. شاباش. ٹھیک ہے، اور ہادینی للنصب کو اور للجر کو. للنصب و نعم. للجر. شاباش، النصب والجر. پھر ہؤلائی آ جاتا ہے جمع، جمع مذکر کے لیے. پھر مونس کی طرف آئے. مفرد مونس کے لیے کیا یوز ہوتا ہے صیغہ ہاذہ. ہادی. ہذہ، ہاتا، ٹھیک ہے، ہاتانی. مثنیٰ کے لیے ہاں بس ہادی ہی مفرد مونس کے لیے. پھر مثنیٰ کے لیے کون سے دو صیغے آتے ہیں. ہاتانی، ہاذینی. ہاتینی. شاباش، ہاتانی، ہاتان. ہاتینی. اور جمع کے لیے ہاؤلائی. ہاؤلائی. شاباش. تو ہادہ ہو گیا مفرد مؤنث کے لیے، سوری ہادی، ہادی ہو گیا مفرد مؤنث کے لیے. ہاتینی، ہاتینی مثنیٰ مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی جمع مؤنث کے لیے. اب ہاتانی، ہاتینی بھی ہاتانی کس اعرابی حالت کو شو کرتا ہے. للرف کو. رف کے لیے. ٹھیک ہے، سو رف کے لیے. اور ہاتینی کس کے لیے ہے. للنصب اور للنصب و للجر. للجر. للنصب والجر. ٹھیک ہے، سو یہ اسم اشارہ قریب ہو گیا ہادا، ہادینی، ہادینی، ہاؤلائی. اور ہادی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. یہ یاد آ گیا. ہم پھر آ جاتا ہے اسماء اشارہ للبعید. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا آ جاتا ہے اسماء اشارہ بعید. للبعید. للبعید. اب اس میں مذکر کے کون سے صیغے آتے ہیں. ذالک. ذالکا ہو گیا مفرد ذانکا. مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، پھر مثنیٰ کے لیے ذانکا اور ذانکا. ذالکا ذینکا. ہاں ذالکا اولئک. ذینکا. یس، اور جمع کے لیے ہو جائے گا اولئک. ہاں، شاباش. ٹھیک ہے، سو مفرد مذکر کے لیے ہو جائے گا ذالکا. مفرد مذکر کے لیے کیا ہو جائے گا ذالکا. 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 مثنیٰ کے لیے کون سے دو صیغے ہیں. ذانکا، زینکا. ذینکا. ذانکا، ذینکا. اب ذانکا کس اعرابی حالت کو شو کرتا ہے. نکا مرفوع کو. ہاں للرف. ہاں ٹھیک ہے، جو مرفوع ہے اس کو شو کرتا ہے، یا حالت رفع کو شو کرتا ہے للمرفوع. اور ذینکا کس کو شو کرتا ہے. حالت نصب اور جر. ہاں، حالت نصب پر کے للنصب والجر. اب اس کی جمع کیا ہو جائے گی جمع مذکر. اولئک. 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 ویری گڈ. پھر اسی طرح مؤنث کے لیے کیا صیغے یوز ہو جائیں گے. تلکا. تلکا، تانکا. تینکا. تانکا، تینکا، اور اولئک. اولئک. شاباش. تلکا، تانکا، تینکا، اولئک.
ٹھیک ہے. اب جو تل کا ہے وہ مفرد مؤنث کے لیے ہو جائے گا. مثنیٰ کے لیے کیا ہے؟ مثنیٰ مؤنث کے لیے تانکا اور تانکا. تینکا. تانکا اور تینکا. اب تانکا کس اعرابی حالت کو شو کرتا ہے؟ مرفوع لرف کے کو لیے تانکا. مرفوع کے لیے لرف کے لیے جو لرفع ہے وہ تانکا، اور للنصب والجر یا پھر منصوب یا مجرور کے لیے وہ تینکا. تینکا. ذینکا. اور پھر جو جمع ہے وہ ہو جائے گی اولائکا. سو اگر ہم دیکھیں اسماء اشارہ بعید اولائکا. ہو جائیں گے، ذالکا ذانکا ذینکا اولائکا، اور پھر تلکا تانکا تینکا اولائکا. اتنا کلیئر ہے؟ جی. جی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے تھوڑے بیان بھی کیے ہوئے ہیں اسماء الاشارۃ للقریب وللبعید. ٹھیک ہے، قریب کی ایک طرف کر دیے اور للبعید کے دوسری طرف کر دیے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے نا ایک ایک صیغے ہی یوز کیے ہوئے ہیں. قریب کے لیے کیا بتایا ہوا ہے؟ ہاذا اور ہادی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاذانی اور ہاتانی، اور پھر ہاؤلائی. باقی صیغے نہیں بتائے ہوئے. اچھا، اور بعید کے لیے صرف ذالک اور تلکا بتایا ہوا ہے، باقی نہیں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یاد ہے نا باقی سارے بھی. جی. جی. اچھا، لیکن یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں پہ انہوں نے دو اسماء اشارہ مزید بھی دیے ہوئے ہیں، ہونا اور ہونا کا. ہونا اور ہناکا. ہونا کا یہ بھی اسماء اشارہ ہے، لیکن خاص کس کے لیے؟ للمکان کے لیے، جگہ کے لیے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر قریب کی جگہ ہے تو ہونا، اور اگر بعید کی جگہ ہے تو ہناکا. ہونا کا. ٹھیک ہے. سو ہونا اور ہونا کا بھی اسماء اشارہ ہے، لیکن خاص صرف کس موقع پہ یوز ہوتے ہیں؟ للمکان کسی جگہ کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، للمکان یعنی کسی جگہ کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے دیکھیں جو ہمارا چیپٹر تھا لاسٹ جو ہم نے ریڈ کیا ہے اس میں آئے، یہ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ انت تعمل لکنک تعمل ہونا. کیا مطلب ہوگا تعمل ہونا؟ کہ تم یہاں پر کام کرتے ہو. یہاں پر کام کر دو. اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے. اس میں اشارہ کس کے لیے؟ قریب کے لیے. قریب کے قریب کے لیے لیے. یہاں. یہاں. اور پھر کیا کہتا ہے؟ المال کثیر ہونا کا. کیا مطلب ہو جائے گا ہونا کا؟ وہاں پر وہاں. مال بہت زیادہ ہے. وہاں پر. ٹھیک ہے. سو وہاں پہ مال بہت زیادہ ہے. سو اب یہاں پہ ہونا کا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، لیکن خاص کس کے لیے ہے؟ مکان کے للمکان. لیے. للمکان کے لیے. سو ہمیں معلوم، یہ ایک نئی چیز معلوم پڑے کہ ہونا اور ہونا کا بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن کس کے لیے یوز ہوتا ہے اسپیسیفکلی؟ صرف اسپیشل مکان کے لیے، کسی جگہ کے لیے. مکان کے لیے یوز ہوتے ہیں. شاباش. چلو میں اس کا اعراب لکھواتی ہوں آپ لوگوں کو. ہاں جی. اب اس میں نا جب آپ اس کو اعراب دینے لگیں گے تو کچھ چیزیں پہلے اس کی بریک ڈاؤن کریں. اب جیسے اگر میں بولوں ہاذا، اب ہاذا میں یاد رکھیں یہ جو ہاں ہے یہ تنبیہ کی ہاں ہے. ہاں کس کی ہے؟ تنبیہ تنبیہ کے لیے. کا. تنبیہ کی ہاں ہے. اور اس میں اشارہ ہے ذا. اس میں اشارہ کیا ہے؟ ذا. ذا. شاباش. سو تنبیہ کی ہاں اور ذا جب ملے تو پورا جو ورڈ ہمارے سامنے آیا وہ آیا ہاذا. سمجھ آیا؟ ٹھیک. سو ہاں تنبیہ کی تھی اور پھر اس میں اشارہ ذا ایڈ ہوا تو ہمارے پاس ہاذا بن گیا. اب اس میں آپ اعراب کیسے دیں گے؟ جیسے لیٹ سپوز یہ پہلے جملے میں آ رہا ہے، یہ مثال نمبر 1 میں دیکھیں، ہاذا قلم و ہذہ ورقۃ. اب ہاذا قلم کو کیسے اعراب دیں گے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیا ہے یہ؟ مبتدا. 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 اچھا، پتا. ویسے ہم نے ابھی تک جتنا میں نے آپ لوگوں کو مبتدا کا اعراب کرایا تھا کیسے کرایا تھا؟ مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ، ایسے ہی ہے. جی. ہم لیکن جو اس طرح کا اعراب دیتے ہیں نا، مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ، یہ تب دیتے ہیں جب جو کلمہ ہے، جو اسم آ رہا ہے وہ معرب ہے. یہ جو مبتدا مرفوع علامت رفع ضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ، فاعل مرفوع علامت رفع ضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ، مفعول بھی منصوب علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ فی آخرہ، یہ اعراب کب دیا جاتا ہے؟ جب
अभी मैंने क्या जुमला बोला, कब दिया जाता है, कह रहा है अगर मुअर्रब है वो यस। मुब्तदा। हाँ इसम, जिस भी इसम को हम इराब दे रहे हैं वो इसम इसम। मुअर्रब है। ठीक है, जिस भी इसम को हम इराब दे रहे हैं वो इसम क्या है, मुअर्रब है। मुअर्रब है। मुअर्रब है। ठीक है, तो अगर मुअर्रब होगा तो हम प्रॉपर देंगे, अच्छा क्या मुब्तदा है, मरफू है, अलामत रफ़ई दम्मा ज़ाहिरा है, या लेट्स सपोज अलामत रफ़ई वावुल जमाआ है, यानी कुछ भी। ठीक है, अलिफ उल इस्नैन है लेट्स सपोज। सही है। सो ये इस तरह से हम इराब कब देंगे, जी। जब इसम कैसा होगा, जब मुअर्रब होगा। मुअर्रब होगा। मुअर्रब होगा। मुअर्रब। लेकिन देखें जो अस्मा इशारा है, क्या ये मुअर्रब है या ये मबनी है, मबनी है उस्ताद। मबनी इस्मा मुअर्रब में शामिल है ना, ना मबनी इस्मा। ठीक है, मबनी इस्मा वो होते हैं जो अपनी जाहिरी शक्ल को इराब की तब्दीली के साथ नहीं बदलते। अब देखें हादा हालत रफ में भी हादा ही रहेगा, हालत नस्ब में भी ये हादा ही रहेगा, और हालत जर में भी ये और हाजा ही रहेगा। हादा ही रहेगा। इसी तरह हादी ही, जो हाजी ही है वो भी हालत रफ में भी हादी ही है, जो नस्ब है उसमें भी हादी ही है, और ये तीनों हालतों में हाजी ही रहेगा। हादी ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह हा उलाई ले लें, जालिका ले लें, तिलका ले लें। ठीक है, उलाइका ले लें। ये सारे के सारे जो अस्माए इशारा हैं मुसन्ना को छोड़कर, सारे के सारे अस्माए इशारा मुसन्ना को छोड़कर, क्या बोला मैंने, सुन्ना को छोड़ मुसन्ना को सारे के छोड़कर सारे इसमें इशारा बाकी मुसन्ना को सारे छोड़। अस्माए इशारा मबनी है। हाँ जी ठीक है, सारे के सारे अस्माए इशारा मुसन्ना को छोड़कर सारे के सारे मबनी हैं। अब इनको एराब कैसे देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये हैं क्या, मुब्तदा है, या लेट्स सपोज फाइल है, या मफऊल भी है, खबर है, वट एवर जो भी है। जैसे अब यहाँ पे हाजा कलम उनमें क्या है, कि मुब्तदा है। तो पॉइंट नंबर वन आपने क्या बता देना है, मुब्तदा। पॉइंट नंबर वन आप क्या बता देंगे, ये मुब्तदा मुब्तदा। है। मुब्तदा है। ठीक है, सो आप बोलेंगे मुब्तदा। इसकी रिकॉर्डिंग होगी। जी जी हो रही है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर वन हो गया मुब्तदा। पॉइंट नंबर वन क्या हो गया, मुब्तदा। 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 फिर पॉइंट नंबर टू में आपने उसका बताना है, उसका महल बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू में आपने क्या बता देना, उसका महल बताना। महल महल बता बताना। देना। ये भी साथ में ये भी मेंशन कर देना, जैसे मुब्तदा इसमें इशारा, या इसमें इशारा मुब्तदा, कुछ इस तरह करके अगर मेंशन करना चाहे तो कर दें। ठीक है, सो वरना मुब्तदा के बाद आपने सेकंड इनका बताना है, क्या बताना है सेकंड, मैंने पॉइंट क्या बोला, महल। महल बताना है। महल बताना है। महल। अब महल का मतलब ये है कि वो किस जगह पर आ रहा है, मरफू की जगह पर आ रहा है, मंसूब की जगह पर आ रहा है, मजरूर की जगह पर आ रहा है। ठीक है, महल का क्या मतलब है, कि वो किस जगह पे आ रहा है। किस हाँ जगह किस पे आ जगह रहा पर आ रहा है, कि वो आया हालत है, वो यानी मरफू की जगह पर आ रहा है, या फिर है। या फिर मजरूर। वो नस्ब है या जर में आ रहा है। शाबाश। ठीक है, मंसूब या मजरूर की जगह पर आ रहा है। अब जैसे मुब्तदा है, मुब्तदा दायमन कैसी होती है, दाइमन। मज- मुब्तदा दाइमन मरफू। मरफू होती है। ठीक है, सो आपने इसका एराब क्या बताना है, मुब्तदा, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड इसका महल बताना है, फी महल रफ। सेकंड पॉइंट क्या बता देंगे, फी महल रफ। फी मुहल्लिर रफ। ये ठीक है, फी महल रफ, स्क्रीन पे लिखते हैं साथ में। ठीक है, पॉइंट नंबर वन हो गया, आपने इसका स्टेटस बता दिया। अच्छा, ये मुब्तदा है, या ये खबर है, या ये फाइल है, या ये मफूल भी है, कुछ भी है, वो बता दिया। ठीक है, सो पहले उसका स्टेटस बता दिया कि अच्छा ये मुब्तदा है, या ये खबर है, या ये हाल है। ठीक है, कुछ भी, सो वो मुब्तदा हो गया। सेकंड पॉइंट में आपने उसका क्या बताना था, तो महल बताना महल था। बताना है। महल बताना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आपने उसका महल बताना था। पहला पॉइंट हो गया उसके स्टेटस का, पहला पॉइंट किसका हो गया, किस स्टेटस का। स्टेटस का होगा। उसकी स्टेटस क्या होगा, और सेकंड पॉइंट आपने उसका महल बताना। मुब्तदा। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या बताना है, फी महल रफ़, क्या बोलेंगे, फी महल्लिर फी रफ। महल रफ। फी महल रफ़। या फिर जैसे अगर मंसूब की जगह पर आ रहा होगा, जैसे मफूल भी की जगह पर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे,
فی محل نصب، فی فی محل محل نصب، محل شاباش. محل الجر. جر. ہاں شاباش. ٹھیک ہے، اگر حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا یا ایز مضاف الیہ آ رہا ہوگا تو بول دیں گے فی محل جر. کلیئر ہے تو؟ اچھا. جی. ہاں. اور پھر لاسٹ پہ ہم نے بتانا ہے مبنی اعلیٰ مطلب کون سی حرکت آ رہی ہے اس کے لاسٹ پہ، یا مبنی علی السکون ہے، یا مبنی علی الضم ہے، یا مبنی علی الفتح ہے، یا مبنی علی الکسر ہے. ٹھیک ہے، سو کس طرح سے وہ مبنی ہے. اب جیسے دیکھیں ہاں ذا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ آجا ہاں زبر سکون. زیر. شاباش. ٹھیک ہے، سو لاسٹ میں آپ نے کیا بتانا ہے؟ مبنی علی فلان. مبنی علی فلان یعنی مبنی علی الفتح، یا پھر مبنی علی الضم، یا پھر مبنی علی الکسر، یا مبنی علی السکون. سمجھ آئیے؟ جی استاد. ہاں جیسے اب یہاں جی. پہ ہاذا میں کیا ہے؟ مبنی علی علی السکون. مبنی علی السکون. السکون. شاباش. اب جیسے دیکھیں ہادی ہی میں دیکھیں ہا کے نیچے زہر آ رہی ہے، سو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی علی علی مبنی الکسر. علی الجر. ہاں نہیں، مبنی علی الکسر. ہاں کسر. حرکات بتانی ہے یہ، اس میں اعرابی حالت کو نہیں ایڈ کرنا. ٹھیک ہے، نصب و جر اعرابی حالت ہے، اور حرکات ہیں زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، سو جب مبنی کی بات کریں گے تو اس میں حرکات کو لے کر آئیں گے، ادھر اعرابی حالت کا نام نہیں ہوگی. نہیں لیں گے. نور سمجھ آئیے؟ جی آئیے. ہاں. تو جب بھی جس بھی مبنی اسم کو آپ نے اسٹیٹس وہ دینا ہوگا نا اعراب، آپ نے یہ 3 پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھنا ہے. چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ اسم اشارہ ہو، چاہے وہ اسم الموصول ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی مبنی اسم ہوگا جس کو آپ نے اعراب دینا ہے اسی پیٹرن پر دینا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے اس کا اسٹیٹس بتا دیا، مبتدا جیسے یہاں پہ. ٹھیک ہے، مبتدا. پھر سیکنڈ فی اس محل کا محل. رفع، اس کا محل بتا دینا. اور لاسٹ پہ اس کا بتا دینا آخر میں حرکت کون سی ہے. مبنی اعلی فلان، مبنی اعلی سکون ہے جیسے یہاں پہ. یا پھر جیسے الائی میں کیا بول دیں گے؟ مبنی اعلی اولائی مبنی علی الکسر. مبنی اعلی الکسر. اولائی. سمجھ آ گیا؟ تو ابھی تک ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اسماء اشارہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں، بعید کے بھی ہوتے ہیں. قریب کی گردان دیکھی، بعید کی گردان دیکھی. اچھا، ہمیں معلوم پڑا جو ہاذا ہادی، اسی طرح ہاتانی ہاتینی ہاؤلائی، اس میں جتنے بھی ہا آ رہے ہیں وہ کس کی ہا ہے؟ یہ ساری کی ساری یہ ساری کی ساری تنبیہ کی ہے. یہ تنبیہ کی ہا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اس میں اشارہ پیچھے ذا، پھر ہی. ٹھیک ہے، اولائی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں اشارہ پیچھے بچ جاتے ہیں. اس ٹھیک میں ہے. اشارہ ہے. اچھا، اسی طرح بعید میں دیکھیں، اس میں اشارہ بعید میں دیکھیں ذالکا. اب دیکھیں اس میں اشارہ تو صرف ذا ہے، اس میں اشارہ صرف کیا ہے پیچھے؟ ذا. ہاں ذا اس میں اشارہ ہے. لام ہے یہ بعد کے لیے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اشارہ ہے بعد کے لیے. ٹھیک ہے، لام کس کو شو کر رہا ہے؟ یہ بود کو، بہت دوری کو شو کے کر لیے. رہا ہے. بعد، دوری کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، لام ہے للبعد، کہ جو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں وہ بعید ہے. تو لام کس کے لیے ہو گیا؟ بود کے لیے. بعد کے لیے ہو گیا. اور جو آخر میں کاف ہے نا، وہ کاف للخطاب ہے، یعنی سننے والے کو بتایا جا رہا ہے اچھا وہ دیکھو وہ دور چیز ہے. تو کاف ہو گیا للخطاب. کاف کس کے لیے ہو گیا؟ للخطاب. 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 سو اگر ہم دیکھیں اسماء اشارہ کو بریک کریں تو دیکھیں اتنا سا لفظ ہے ذالکا، لیکن اس میں 3 لفظ ہیں پراپر. یہ ذا الگ ورڈ ہے، لام الگ ورڈ ہے، اور پھر کاف الگ ورڈ ہے. سو ذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ صرف کیا ہے؟ ذا. 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 اور لام کس کے لیے ہو جائے گا؟ بعید کے بود لیے. کے لیے. بعد کے بعد لیے. کے لیے. اور کاف کس کے لیے ہو جائے گا؟ مخاطب کرنے کے للخطاب. لیے. للخطاب کے لیے. شاباش. ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیے اولئک، ہم بولتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب اولئک میں اس میں اشارہ صرف اولائی ہے، اس میں اشارہ صرف کیا ہے؟ اولائی. 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 اب جو کاف ہے وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ للخطاب. للخطاب. للخطاب کے لیے. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے گا جب آپ اعراب دے رہے ہوں گے نا
تو لام اور کاف کو اگنور کرنا ہے، اعراب دیتے ہوئے لام اور کاف کو اگنور کر دینا ہے. اگنور کرنا ہے. بتائیں گے ضرور آپ کہ لام للبعد ہے اور کاف ہے للخطاب، لیکن جیسے یہ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے آپ نے سب سے پہلے بتا دیا اس کا اسٹیٹس، جیسے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، ذالک لیٹ سپوز کہیں پہ آ رہا ہے ذالک قلم، تو اب اس میں کیسے اعراب دیں گے؟ سب سے پہلے مبتدا ہے، مبتدا مبتدا سیکنڈ پوائنٹ. محل. مبتدا مرفوع. نہ مرفوع نہیں بولا، یہی تو غلطی کرتا ہے نور آ کے. نہیں، محل محل اوہ بتانا محل ہے. بتا. محل بتانا. ہاں مبتدا آگے. مبتدا فی محل ہاں ہاں بولو بولو، فی محل رفع. فی. فی محل رفع. ہاں جی بولو میمونہ. جی استاذہ، یہ میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ مبتدا فی محل رفع فی محل رفع اور مبنی. مبنی علی مبنی علی. ذا کا تو ذالی. استاذہ پوچھا وہ مبنی علی لفظ کون سا السکون. تھا؟ ٹھیک ہے. اب ہاں. اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ لام للبعد کے لیے ہے اور کاف للخطاب کے لیے، ہمیں لگے اچھا پورا کا پورا ذالک کا اس میں اشارہ ہے، تو ہم اعراب دینے میں کیا غلطی کر دیں گے؟ ہم کہیں گے مبنی علی الفتح ہے نا، کیونکہ ذالک کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ فتح آریہ. سکون. فتح آ رہی ہے. ذا. فتح ذالک کا اگر ہمیں نہ معلوم جی. ہو. ٹھیک ہے، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ اچھا لام بعد کے لیے ہے اور جو کاف ہے وہ خطاب کے لیے ہے، اس میں اشارہ صرف ذا ہے، اگر ہمیں یہ چیزیں نہ معلوم ہو تو ہم اعراب میں یہ چیز مینشن کر دیں گے کہ اچھا مبنی اعلیٰ کیا ہے؟ الفتح. مبنی علی الفتح ہے. لیکن جب چونکہ ہمارے پاس نالج آ گیا، ہمیں معلوم پڑ گیا اچھا لام بعد کے لیے ہے، کاف خطاب کے لیے، پیچھے اس میں اشارہ صرف ذا ہے، تو پھر آپ کیا اعراب دیں گے؟ مبنی اعلیٰ. سکون. مبنی علی السکون. شاباش. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے کہ مبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع والی کہانی آپ تب بولیں گے جب اسم معرب ہوگا. ٹھیک ہے، مبتدا مرفوع، فاعل ٹھیک ہے. مرفوع، مفعول بھی منصوب، حال منصوب. یہ اس طرح والی کہانی آپ کب بولیں گے؟ جب جو اسم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ معرب معرب ہوگا. معرب. معرب ہوگا. اگر اسم مبنی ہوگا تو آپ نے پھر مبتدا مرفوع نہیں کہنا، آپ نے بولنا مبتدا فی فی محل رفع. محل. ٹھیک ہے نور، سمجھ آئیے؟ ٹھیک. جی آگے. ہاں ٹھیک ہے. سو مبنی اسما میں کبھی بھی مبتدا مرفوع نہیں بولنا، بولیں گے مبتدا فی محل فی الرفع. محل. مبنی علی السکون. سمجھ آ گیا؟ جی. ہاں جی، باقیوں کو بھی سمجھ آ گیا؟ ہاں، ایک ہوتا ہے ٹاپک کو بس ایسے لے لینا سر سریز ہے نا، ایک ہوتا ہے اس کے اعراب دیکھنا. تو اعراب دیکھنا سب سے اہم ترین سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب ضرور بالضرور تھوڑا سا ایٹ لیسٹ بیسک لیول ہے ابھی آپ لوگوں کا، اتنا ایڈوانس لیول پہ آپ لوگ نہیں سیکھ رہے. لیکن جیسے اگر کوئی لینگویج کا اسٹوڈنٹ جو مطلب لینگویج سیکھ رہا ہو تو پھر وہ تو ضرور بالضرور جو ہے نا اعراب کو دیکھے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. بس اس کی مثال ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی.